نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یعنی آج کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہر مرد اور عورت کے لیے ہے اور بچے اور بچیوں کے لیے ہے جن کو بھولنے کی بیماری ہو۔ اور یہ جو بھولنے کی بیماری ہے، اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے مرد اور عورتوں کو ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہر ایک کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ آج کل کے دور میں ہر نوجوان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب میں پائی جاتی ہے۔ اکثر عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بازار کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہیں اور بٹوا گھر بھول جاتی ہیں، یا وہ پیپر جس پر گھر کا سارا سودا صرف وغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ گھر میں بھول جاتی ہیں، اور جب بازار پہنچتی ہیں، دکان پر بٹوا کھولتی ہیں اور پیپر تلاش کرتی ہیں۔ جب نہیں ملتا تو دکان والے کو کہتی ہیں، او بھائی میں تو وہ پیپر اور کاغذ جو ہے وہ گھر بھول آئی ہوں جس پر گھر کا سارا سودا لکھا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ چیز کیوں کرتے ہیں کہ وہ پیپر پر لکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے پیپر وغیرہ پر لکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے پیپر ساتھ لے جائیں اور گھر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری لے کر آئیں۔ اور ظاہر اب آپ دیکھیں جب وہ پیپر ہی گھر بھول جائیں گی تو سودا صرف کیسے لے کے آئیں گی؟ اسی طرح اسکول کے چھوٹے بچے اور بچیاں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ٹیچر جب کسی کتاب نکالنے کا کہتی ہیں کہ فلاں بک ہے، فلاں اردو کی کتاب ہے یا انگلش کی کتاب ہے یا میتھ کی کتاب ہے، آپ نکالیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر وہ تو ہم گھر بھول آئے، وہ ہم گھر میں جب ہوم ورک کر رہے تھے تو وہیں ٹیبل پہ رہ گئی تھی اور میں گھر بھول آیا ہوں یا آئی ہوں۔ یا چھوٹے بچے اپنی کاپی، کتاب اور پینسل گھر بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح چھوٹے بچے اور بچیاں سبق یاد نہیں کرتے، سبق یاد تو کرتے ہیں، یعنی اسی طرح چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں گھر میں تو ظاہر والدین ان کو ٹیوشن ڈالتے ہیں یا گھر میں کوئی بھی ہوتا ہے وہ پڑھانے والا ہوتا ہے، تو وہ وقتی تو ان کو سبق یاد ہو جاتا ہے، اور لیکن جب اسکول یا مدرسے میں ٹیچر یعنی استاد ان سے سنتا ہے تو وہ فوراً بھول جاتے ہیں اور اس ڈر سے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو گھر میں سبق یاد کیا تھا تو اب بھول گیا ہے۔ تو یہ صرف چھوٹے بچے یا بچیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بچے یعنی کالج اور یونیورسٹیوں کے بچے بھی ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، انہیں بھی سبق یاد نہیں ہوتا۔ اگر سبق یاد بھی ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات بچے اور بچیاں جو ہیں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، انجینئر بننا چاہتی ہیں، لیکن وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان اور اداس اور مایوس رہتی ہیں کہ انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ آگے کیسے ترقی کر سکتی ہیں، کیسے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر یعنی یاد رہتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اپنی جگہ پر ہے، اور دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے اس سے آپ کو بہت طاقت ملے گی دماغی طور پر، یعنی دماغی آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ ایک تو اس عمل کی وجہ سے آپ کی انشاءاللہ جو ہے ذہنی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوسرا آپ کی دماغی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔
اس سے آپ کو ایک نہیں بلکہ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو سبق بھی یاد رہے گا اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو پیپروں تک کبھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس وظیفے سے آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوگا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 5 بادام بھی لے سکتے ہیں اور 7 بادام بھی لے سکتے ہیں، لیکن طاق عادت میں ہو، ٹھیک ہے؟ 5 بادام لے لیں یا آپ 7 بادام لے لیں اور ان کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، اور جب آپ بادام بھگوئیں گے تو بھگوتے وقت آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک دینا ہے، اور پھر جب آپ صبح بادام نکالیں گے تو اس وقت آپ نے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس باداموں کو نکال کر کسی برتن میں رکھ لیں گے تو ایک تسبیح پر 21 مرتبہ یا علیمو یا علیمو یہ پڑھ کر پھونک دیں۔ اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے 40 دن تک کرنا ہے، تو انشاءاللہ معجزہ ہوتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا پاورفل ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز آپ نہیں بھولیں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو ہے 5 بادام بھی لے سکتے ہیں اور 7 بادام بھی لے سکتے ہیں، اور ان باداموں کو جو ہے وہ دودھ میں بھگو دیں، اور بھگوتے وقت آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ صبح سویرے نکالیں گے تو نکالتے وقت آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کو ایک برتن میں نکال لینا ہے، پھر اس پر ایک تسبیح لے لیں اور 21 دفعہ یا علیمو پڑھیں، یا علیمو پڑھ کر پھونک مار دیں، اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایسا معجزہ کہ آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولیں گے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور دل میں دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمارا حافظہ اور قوت حافظہ جو ہے وہ اتنا تیز کر دے کہ یہ کبھی بھی زندگی میں کچھ نہ بھولوں، ٹھیک ہے؟ نیت بھی آپ نے کرنی ہے، یعنی دودھ پینے سے پہلے اور بادام کھانے سے پہلے دعا کریں اور پھر اس کو کھائیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ٹیچر آپ کو ایک دفعہ اسکول میں سبق پڑھائے گی یا کالج میں بتائے گی تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں ایسے بیٹھ جائے گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں سبق نہیں بھولے گا۔ تو آپ نے عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، تو اللہ کی کلام کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس پہ آپ کا اثر نہ ہو، یعنی آپ کو ضرور اثر انداز ہوگی۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو 40 دن کرنا ہے، اور یہ عمل وہ لوگ ضرور کریں جو اکثر جو ہیں چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔